حیدرآباد میں ایک جلسہ منعقد ہوا اور اس میں چند اہل حدیث حضرات کے جو بیانات تھے انتہائی گمراہ کن سامنے آئے ہیں، اور دوسری اس وقت جب کہ مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، ایسے وقت میں جماعتوں کے اور افراد کے اتحاد کی کتنی شدید ضرورت ہے ہر شخص بہت اچھی طرح جانتا ہے، لیکن ایسے وقت میں آپس میں ہی نفرتیں پیدا کرنا، آپس میں ہی دوریاں پیدا کرنا اور جماعتوں کے خلاف زہر اگلنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوئی جو چند حضرات نے کی ہے۔ تو آج ہمارا یہی گفتگو کا ٹاپک ہے۔ جہاں تک جمعیت اہل حدیث کا معاملہ ہے دوستو، اب سے نہیں سالہ سال سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے توحید کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں تمام جمعیت اہل حدیث کے لوگ، جس طریقے سے وہ توحید کا علم صحیحہ کا جو فروغ ان کے ذریعے ہو رہا ہے، اور دعوت و تبلیغ کا کام جتنا آسانی سے ہو رہا ہے، سینکڑوں نوجوانوں کی زندگی میں ان کی وجہ سے تبدیلی آ رہی ہے، اور خدمت خلق کے جو کام ہیں ارریسپیکٹیو آف ہندو اور مسلم، یہ تو جمعیت اہل حدیث کے مخالفین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جمعیت اہل حدیث ایک انتہائی نیکوکار کتاب اللہ کتاب السنہ کی کاربند جماعت ہے، لیکن ہر جماعت میں کچھ نہ کچھ ایسے شرپسند عناصر ضرور ہوتے ہیں جو پوری مرکزی جماعت اور مرکزی قیادت کو اوورٹیک کر کے اپنے ذاتی خیالات کو پورے جماعت کے اوپر نہ صرف مسلط کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ جماعت کی پالیسی باور کروا کے ساری دنیا کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج اس کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس پروگرام میں تشریف لانے والے اہل حدیث کے علماء اور ذمہ داران تھے، جس میں ایک صاحب ہیں دہلی سے تشریف لائے تھے، محمد رحمانی مدنی صاحب۔ انہوں نے جس قسم کے گمراہ کن بیانات دیے ہیں، اس کے ایک ایک لفظ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا جا رہا ہے، اس کو ضرور سماعت فرمائیے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جمعیت اہل حدیث ایک عظیم جماعت ہے، ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی، ان کے اکابرین یا ان کی جو قیادت ہے، سینٹرل لیڈرشپ ہے، ان کی نالج میں یہ بات لائی جائے، کیونکہ ہم نے مقامی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داروں سے بات کی، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ نہ تو یہ جلسہ جمعیت کی نگرانی میں ہوا، نہ اجازت سے ہوا، اور نہ اس جلسے میں کہی جانے والی باتوں کا مرکزی قیادت سے کوئی تعلق ہے۔ ہم پھر بھی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مرکز کی طرف سے، امیر صاحب کی طرف سے اس بات کی وضاحت ہو جائے تاکہ یہ غلط امیج نہ جائے۔ جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت آتنکواد ہندوستان میں کون مچا رہا ہے، کون دھرم سنسد کی بات کر رہا ہے، کون جینوسائڈ کی بات کر رہا ہے، کون ڈیمولیشن کروا رہا ہے، کون لنچنگ کروا رہا ہے، لیکن چونکہ ان کی سینٹرل لیڈرشپ مکمل خاموش ہے، اس لیے اس پورے آتنکواد کی تائید انہی کے سر پہ جاتی ہے، وہ تائید کر رہے ہیں، ان کی خاموشی ان کی تائید کا ثبوت ہے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ بیانات، زہریلے بیانات لوگوں تک پہنچیں، لوگوں کے اندر، جماعتوں کے اندر، افراد کے اندر افراتفری مچے، اتفاقی نا اتفاقیاں اور نفرتیں پھیلیں، اور سب کے سب یہ گمان کریں کہ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت کا بھی شاید یہی خیال ہے۔ تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایک بار ضرور وضاحت فرمائیں۔ رحمانی صاحب نے جو سب سے پہلے پی ایف آئی اور جماعت اسلامی کو نشانہ بناتے ہوئے ڈائریکٹ الفاظ میں جو کہا، اور انڈائریکٹلی انہوں نے کئی دوسری جماعتوں کو اس کے اندر ملوث کر دیا، یہ فرمایا کہ یہ لوگ خوارج ہیں۔ جماعت اسلامی کے ساتھ مکمل طریقے سے تعاون کرتے ہیں، گویا ان کے عقیدے میں خطرناک قسم کا خلل موجود ہے۔ ان کے ہاں خوارج کا انداز پایا جاتا ہے۔ خوارج کا انداز آپ کو دیکھنا ہے تو ان کی تقریروں کو سنیں کہ وزیر داخلہ کے خلاف یہ کہہ دیا، وزیر اعظم کے خلاف یہ کہہ دیا، حکومت کے خلاف ایسا باغیانہ عنصر اختیار کر لیا کہ نوجوان بھڑک کر کے بغاوت پر اتر آئے۔ اس انداز کا اسلوب یہ خوارج کا اسلوب ہے۔ نعوذ باللہ۔ دوستو، خوارج اس لیے ان کی پہلی دلیل یہ ہے خوارج ہونے کی کہ یہ لوگ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے خلاف بیانات دیتے ہیں اور نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں۔ یہ اہل حدیث ہرگز گوارا نہیں کر سکتی، نہ اس کی سلف اجازت دے سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ خوارج کے حدود اربع کا انہیں بالکل علم نہیں ہے کہ خوارج کا لفظ آیا کہاں سے ہے، کس کو کہتے ہیں خوارج۔ مختصر وقت میں مختصر ترین بات بتا دوں کہ خوارج کے جو اصول تھے کہ وہ کسی اولو الامر کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرے، یعنی جماعت المسلمین کے اپوائنٹڈ یا سلیکٹڈ جو بھی حکمران، جو بھی خلیفہ ہوں گے، اس کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرے تو وہ واجب القتل ہے۔ یہ تھے خوارج۔ آپ آج کی جماعتوں کو جو خوارج کا
خوارج کے لفظ سے گالی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ جن کی تائید میں یہ بیان کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے کوئی منتخبہ امام ہیں کوئی؟ اور بہت تفصیل سے بحث بڑھ جائے گی. آپ اور آپ کے ساتھ ایک ساتھی ہیں جو سعودی عرب میں انڈین جرنلسٹ کے طور پر اپنے آپ کو بڑے پاپولر کرتے ہیں، زحاق ابو طلحہ زحاق صاحب. وہ تو کئی دوسرے لوگوں کو انوالو کر لیتے ہیں اس میں. تو چلیے آپ کی گفتگو پر غور کرتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے خلاف کچھ کہنا خوارج میں شامل ہونے کے برابر ہے تو سب سے پہلے تو وہ مرد آہن، وہ شیر جس کی گرزدار آواز سے پارلیمنٹ کی دیواریں لرزتی ہیں، جو مسکان کے واقعے کے موقع کے اوپر انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور ایک دھاک بٹھائی، اور جنہوں نے چیلنج کیا مودی کو کہ اس کے گھر کے نیچے اگر مسجد ہے تو کیا گھر اکھاڑیں گے، جس طریقے سے آج مسجدوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ایسے شیر دل اسد الدین اویسی اور ان کی پوری جماعت، کیا یہ پوری خوارج میں ہے کیونکہ یہ بھی وزیر اعظم کے خلاف ہیں؟ کیا NRC کے خلاف نکلنے والے کروڑوں لوگوں کے جلوس سارے خوارج ہو گئے؟ کیا شاہین باغ کی عورتوں کی قربانیاں جو تھیں، جو ایک پورے انٹرنیشنلی مسلمانوں کے پروٹیسٹ کا سمبل بن گئی، وہ سارے خوارج؟ کیا رانا ایوب خوارج، عمر خالد، صفورہ زرگور اور اعظم خان، کئی نام آتے ہیں، مسلم لیگ بھی اس میں آتی ہے، اور ہر وہ اخبار، ہر وہ میگزین، ہر وہ یوٹیوب چینل جو اس وقت کی اسٹیٹ ٹیررزم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، کیا یہ پورے خوارج ہیں دوستو؟ اگر آپ ان کو خوارج کہتے ہیں اور آپ ان کا ساتھ دینا نہیں چاہتے تو پھر ساتھ دیجئے. آپ کی جو مسجدیں گرانے والے ہیں، آپ کی عورتوں کو، آپ کی لڑکیوں کے نقاب اتروا کر کالجوں میں داخلہ دینے والے ہیں، جو دھماکے کر کے مسلمانوں کے اوپر پورے الزامات لگا کے مسلمان نوجوانوں کو جیلوں کی اور پھانسیوں کی سزائیں دلوا کر خود یہ آتنکوادی جو ہے پارلیمنٹ کے ممبر بن جاتے ہیں، منسٹری میں چلے جاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جائیں گے؟ آپ کے گھر کی عورتیں کیا پہنیں گی یہ فیصلہ کریں گے؟ آپ کا بچہ اسکول میں کیا پڑھے گا، کیا کرے گا، وہ وندے ماترم کہے گا، سوریہ نمسکار کرے گا، جو بھی حکم دے گا آپ خاموشی سے مان لیں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ ٹیررزم کے خلاف آواز اٹھانا خوارج میں شامل ہونے کے برابر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے خلاف آواز اٹھائی تھی، ویل سیٹ پیسفل گورنمنٹ چل رہی تھی اس کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز اٹھائی. موسیٰ علیہ السلام نے، فرعون نے جن بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنا رکھا تھا، غلام بنا رکھا تھا، اس کی غلامی سے نجات دلوائی، کیا یہ بھی خوارج میں شامل تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کی جو موجودہ پریسٹ ہوڈ تھی، جو اس وقت کے مولوی، ملا، یا پریسٹ یا پنڈت وغیرہ جو بھی تھے، ان کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی، کیا یہ بھی خوارج میں تھے؟ دوستو، سعودی عرب کے وہ علماء جو پریزنٹ گورنمنٹ کے خلاف جیلوں میں سڑ رہے ہیں یا کئی تو ختم بھی کر دیے گئے ہیں، کیا وہ سارے خوارج میں تھے؟ آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. خوارج ایک گالی بن گئی ہے. ایک عام آدمی جو گالی دیتا ہے نا کہ ماں کی بہن کی گالی دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، جو اپنے ذاتی خیالات کو مسلط کرنا چاہتا ہے ہر ایک پر، اپنے غصے کو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ ماں کی اور بہن کی گالی دیتا ہے. یہ مولویوں کی جو گالی ہوتی ہے نا، گھٹیا الزامات دے کے فلاں منکر حدیث ہیں، فلاں ان کے عقیدے میں خلل ہے، گویا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی شکل میں آپ کو بھی لا کے دے دیا کہ یہ عقیدہ ہے، سب کو چیک کرتے جاؤ اور کون مسلمان ہے کون اسلام سے خارج ہے دیتے چلے جاؤ. جس طریقے سے آپ جن کی تائید میں بیانات دے رہے ہیں، یہ ان کے پاس جیسا ہے کہ جو جے شری رام بولے گا، جو وندے ماترم بولے گا، وہ اس دیش کا دیش پریمی ہے، ورنہ وہ دیش دروہی ہے. آپ بھی سب کا عقیدہ لے کے بیٹھے ہیں. کبھی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے رمضان میں پٹاخے چھوڑ کر چندے مانگتے ہیں، کبھی یہ فرماتے ہیں کہ یہ عورتوں کے جلوس نکال کے عورتوں کی عزتوں کی نیلامی کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ مزاروں کے ساتھ جلوس نکال کر اپنے جھنڈے لے کر چلتے ہیں. اور یہ ان کو پروٹیسٹ کے لیے اور باہر سڑکوں پر نکال کر کے ان کی عزت و آبرو کو نیلام کرتے ہیں. مزارات پر جب جلوس نکلتے ہیں ان کے عرس کے، تو پی ایف آئی کے ممبران مزارات کے جلوس میں اور مزارات کے عرس میں اپنے جھنڈوں کے ساتھ کثرت کے ساتھ نظر آتے ہیں. پی ایف آئی کے والنٹیئرز حج میں، عمرے میں جا کر کے باقاعدہ وہاں سے پیسہ وصولتے ہیں. پروسیشن میں لانے سے، احتجاج میں شامل کرنے سے عورتوں کی عزت کی نیلامی ہوتی ہے. بھائی کس نے فرمایا یہ؟ اور جھوٹ بھی بولنے تو اس کی کوئی حد ہونی چاہیے، کیونکہ جھوٹ کی فلسفی یہ ہے کہ جھوٹ اتنا بڑا بولو کہ سامنے سننے والا یہ کہے کہ یار کچھ تو سچ ہوگا.
یہ پالیسی جھوٹ کی جو ہے وہ ہٹلر نے سکھائی تھی ہم کو، کیونکہ سامنے والے پہ اتنے اعتراضات کرو کہ وہ اپنا باقی وقت پورا ڈیفنس میں ہی گزار دے پورا. نہیں بھائی میں منکر حدیث نہیں ہوں بھائی، نہیں بھائی میں عقیدے کا صحیح عقیدے کا آدمی ہوں بھائی، نہیں بھائی میں نے چندہ کبھی وصول نہیں کیا. یہ خالی یہ ڈیفنس کرنے میں وقت گزار دیتے ہیں. خیر یہ فنڈنگ وغیرہ وغیرہ کے یہ تو ساری جماعتوں میں، مسجد کی انتظامی کمیونٹیوں میں، بالخصوص اہل حدیث کی گاؤں جماعتوں میں جائیے، یہی سارے کے سارے باہر کے آنے والے فنڈز پر جھگڑے، 2 3 گروپس بن جاتے ہیں، جوتم پٹی چپل بازی چلتی ہے، اس کے بھی ویڈیو سارے عام آ چکے ہیں. تو یہ تمام چیزیں رکھتے ہوئے آپ ان پر غور کرنے کے بجائے پی ایف آئی، جماعت اسلامی، ایم آئی ایم یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو تقریریں فرما رہے ہیں، پھر آپ خوارج ہونے کے بعد خوارج ہونے کی دوسری دلیل یہ فرماتے ہیں، بہت دلچسپ دلیل ہے آپ کی، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ یعنی کہ یہ پی ایف آئی والے لوگ، یہ جماعت اسلامی والے لوگ اور اس قبیل کے اس الزام کے تحت جتنے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے خوارج اس لیے ہیں کہ سعودی عرب پر تنقید کرتے ہیں، سعودی عرب میں بے حیائی اور فحاشی ہے بلکہ الزام لگاتے ہیں اور سعودی عرب کی تکفیر کرتے ہیں. گویا آپ جس کی چاہے تکفیر کریں، آپ کو اتھارٹی ہے، دوسرا کوئی تکفیر نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے ان کے ہاں ایک خلل یہ ہے کہ ایک جانب سعودی عرب کی حکومت کی سخت مخالفت کرتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات اس کی تکفیر بھی کرتے ہیں کہ وہ لوگ کافر ہیں، عیاش ہیں، فحشکاری پھیلاتے ہیں، اس انداز کے اتہامات لگاتے ہیں. دراصل مدنی صاحب آپ مدینہ سے ایجوکیشن حاصل کی ہیں، سعودی عرب کی حکومت کی نمک حلالی کا آپ پر فریضہ ہے، لہٰذا آپ کو انہوں نے جو دماغ میں بٹھایا، جیسا نرسنگا نند یتی نرسنگا نند اس کو جو سکھایا گیا ہے اسلام کے خلاف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بولے چلے جا رہا ہے، سکھا رہا ہے لوگوں کو بھی، جا کے اپنے شاگردوں کو بھی سکھا رہا ہے، اس کو جو سکھایا گیا ہے وہی بول رہا ہے. جیسے فاشسٹ جو ہے جب تک کہ وہ مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، سعودی کے خلاف یہ جتنا زہر اگلتے ہیں کہ یہ انویڈر تھے، یہ فلاں تھے، ان کی مسجدیں پوری مندروں پہ بنی ہیں، یہ تمام جو زہر اگلتے ہیں ان اندھ بھکتوں کے دماغ میں جو بٹھایا گیا ہے نا، سعودی عرب نے بھی آپ جیسے بے شمار لوگ جن کے اوپر احسانات ہیں ان کے دماغوں میں بٹھایا ہے. کبھی اخوان المسلمین کے تعلق سے انتہائی جھوٹ، ایران کے تعلق سے انتہائی جھوٹ، شیعوں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں حماس کے ماڈل کو اپنائے ہوئے ہیں، اور اس میں غلطی کیا ہے؟ غلطی ہے کہ وہ رافضی اور شیعہ ہیں. بھائی یہ شیعہ سنی کا سعودی جس طریقے سے فاشسٹوں کو الیکشن جیتنا ہے تو فوری ہندو مسلم کا کیسے لڑانا ہے یہ پہلے یہ پلاننگ کرتے ہیں، ویسے ہی سعودی عرب کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ فوری طور پر دماغ میں جو ہے وہ ایران اور شیعہ اور سنی کی یہ چیزیں پھیلاتا ہے. آپ اس کنویں سے باہر نکلیں، اس کنٹے سے باہر نکلیں اور باہر کی دنیا دیکھیں کہ آپ لوگوں کے دماغوں کو کس طریقے سے پوائزن زہر سے بھر دیا گیا ہے. کہ آپ نے سعودی عرب میں ہیومن رائٹ وائلیشنز، ویمن رائٹ وائلیشن دیکھے ہیں کبھی؟ جب ہیومن رائٹ وائلیشن کے رپورٹس بھیجی گئیں جتنے آرگنائزیشنز ہیں ان کو، یونائٹڈ نیشنز کو، یو کے نے مووی بنائی ان کے خلاف، اور کئی امریکہ وغیرہ کے میگزین نے آرٹیکل پورے لکھے، اب شائع ہونے والے تھے، کئی بکس تیار شائع بھی ہوئے بہت سارے، لیکن اس سے پہلے سعودی ایمبیسی کا چیک ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں رک جاتی ہیں. ساری دنیا جانتی ہے. آپ نے وہاں کی جوڈیشری کی کرپشن نہیں دیکھی، 35 ایئرس میں نے دیکھی ہے. آپ مدرسے یونیورسٹی میں تھے، باہر نکل گئے، پبلک لائف میں فیلڈ میں ہم نے دیکھا ہے جا کے 50% قاضی یا تو کرپٹ ہیں یا انفٹ ہیں، وکیل ایک سے بڑا ایک چور سا موجود ہے، پولیس کی 50% پوری بڑے وہ جو ابتدائی لیول پر ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں قانون بہت سخت ہے. اوپر لیول پہ جائیں گے تو 50% پورے کے پورے کرپٹ ہیں. اور پھر میں آپ کو اور کیا بتاؤں، مسیار جو کہ ایک اوپن لائسنس ٹو دی پروسٹیٹیوشن ہے، یہ کس نے پھیلایا ساری دنیا میں؟ کتنے سعودیوں کے مسیار کے چھوڑے ہوئے بچے، کئی ایمبیسیز کے اندر ان کے کمپلینس ہیں. پھر گوسی کا نام سنا ہوگا نا آپ نے، لائف انشورنس. ایک طرف تو آپ کے تمام اکابرین فرماتے ہیں لائف انشورنس حرام ہے یا پروویڈنٹ فنڈ حرام ہے، میڈیکل انشورنس حرام ہے، لیکن گوسی GOSI گوسی جو ملازمین کا 2% یا 3% جو کاٹا جاتا ہے پچھلے 40 سال سے پے نہیں کیا گیا. ہزاروں لاکھوں خارجی یا جو ایکسپیٹریٹ تھے وہ وطن چھوڑنے، سعودی عرب چھوڑنے پر مجبور ہوئے، کسی کو پیمنٹ نہیں ملا. اگر وہ پیمنٹ مل جاتا تو صرف میں ہندوستانیوں کی بات کرتا ہوں، کئی کے گھر بن جاتے، کئی کی روزگار قائم ہو جاتی، کئی کے فیکٹریز بن جاتے، لیکن کروڑ ہا ریالات جو ہے یہ پورے کے پورے دبائے بیٹھے ہیں. اور ایسے بے شمار لوگ ہیں.
آپ فرماتے ہیں کہ یہ خارجی ہیں اس لیے کہ حکومت کے خلاف بولتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ خارجی ہیں اس لیے کہ یہ سعودی عرب کے خلاف بولتے ہیں، پھر آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کسی اہل حدیث کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ منہج سلف، جماعت اہل حدیث اور سلفی مکتب فکر اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس غلط فہمی کو دماغ سے نکالیے۔ اہل حدیث ہونا بالکل الگ چیز ہے، جمعیت اہل حدیث کا ممبر ہونا بالکل الگ چیز ہے۔ شفیق عالم ندوی صاحب مقامی ذمہ داروں میں سے ایک ہیں، بڑی پیاری بات انہوں نے ویڈیو میں کہی ہے، وہ ویڈیو بھی ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جمعیت اہل حدیث کا ممبر ہونا الگ چیز ہے، اہل حدیث ہونا الگ چیز ہے۔ اہل حدیث اگر کوئی پی ایف آئی میں جاتا ہے، جماعت اسلامی میں جاتا ہے، ایم آئی ایم میں جاتا ہے، وہاں زکوٰۃ دیتا ہے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ جمعیت اہل حدیث کے ممبران کے اوپر اپنی شرطیں عائد کر سکتے ہیں۔ یہ ہے صحیح بات، اصول کی بات جو انہوں نے کی ہے۔ اب ایسے وقت میں جبکہ ہندوستان کے حالات اتنے برے ہیں، اور دیکھیے یہ سازشیں دوسری جماعتوں کو، دوسرے لوگوں کو کافر کہنا، تکفیر کہنا، مشرک کے فتوے دے دینا، خوارج کے فتوے دینا، یہ آیا کہاں سے ہے؟ اس کی سازش ہر دور میں رہی ہے۔ اگر آپ نے ارطغرل دیکھی ہے، نہیں دیکھی تو پلیز دیکھیے کہ کس طریقے سے دشمن جو ہے آپ ہی کے اپنے علماء کو، آپ کے سگے بھائی کو، آپ کی سگی بہن کو کس طریقے سے پیسے کی وجہ سے، پیسہ دے کر یا ای ڈی کا خوف دلا کر یا انکم ٹیکس کا خوف دلا کر یا پھر لالچ دے کر کچھ نہ کچھ طریقے سے مجبور کرتا ہے کہ جا کے اپنی ہی قوم کے لوگوں کو ڈیمیج کرو۔ انگریزوں نے یہ کیا تھا کہ جب 1857 میں پتہ چل گیا کہ مسلم کو جب تک کہ نہیں توڑے، سب سے پہلے جو ہندو مسلمان کے ساتھ دے رہا ہے، جو 1857 کی جو جنگ تھی وہ پوری مسلمانوں نے لڑی، تو سب سے پہلے انگریز نے یہ کیا کہ گو رکشا دیانند سرسوتی کے ذریعے اور آنند مٹھ جو ناول لکھائی گئی جس کو وندے ماترم کے نام سے مشہور ہے، وہ بنکم چٹرجی سے لکھوا کر اس نے ہندو مسلم میں ایسے ٹکڑے کیے کہ یہ لوگ فریڈم فائٹ بالکل بھول گئے۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ 20-21 سال کے ایک نوجوان کو جو بعد میں ایک بہت بڑے فرقے کے فاؤنڈر بنے، ان کو مکہ بھیج کر فتویٰ منگایا کہ دیوبندی سارے مشرک ہیں۔ وہ صاحب جیسے آئے لینڈ کیے انہوں نے، اس کے ساتھ ہی سارے ہندوستان پاکستان میں جتنی مسجدیں تھیں، جس کا قبضہ جہاں آسانی سے ہو سکتا تھا انہوں نے کر لیا، وہ مسجدیں آج تک تقسیم ہوتی آ رہی ہیں، آج تک وہی نفرت وہی چلتی آ رہی ہے۔ لیکن وقت اور حالات نے ان لوگوں کو سبق دے دیا کہ اب دیوبندیوں، بریلویوں اور جمعیت اہل حدیث وغیرہ کے اندر جو پھر بھی اتحاد قائم ہو چکا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ قائم ہو چکی ہے، اب اس انڈرسٹینڈنگ کو چند افراد اس طریقے سے جو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بہت خطرناک چال ہے۔ ایک جوش روانی میں آپ نے ایک انتہائی کافرانہ جملہ کہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سب کو معلوم ہے نعوذ باللہ من ذالک کا پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ کی اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے۔ حکومت الہیہ کا نیا تصور ہے، اس پر کام کرتا ہے۔ یہ خلافت کے قیام کی بات کرتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم خلافت راشدہ قائم کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ فرماتے ہیں کہ جماعت اسلامی حکومت الہیہ کی قائل ہے، غلط بات ہے یہ۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں تو پھر زندگی کا قانون الہیہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون۔ کیا نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کے حکم کو اگر تم نافذ کرو گے تو تمہارے سے بڑا ظالم کون ہوگا، تمہارے سے بڑا فاسق کون ہوگا؟ یہ غلط ہے۔ پھر آپ آگے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ خلافت کے قائل ہیں، یہ لوگ خلافت راشدہ قائم کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ خلافت راشدہ کو قائم کرنے کا خواب دیکھنا اتنا برا ہے کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک پڑھ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ من ذالک کا تعلق شاید آگے آنے والی بات سے ہے، لیکن آپ اس کو بار بار سنیے، یہ خلافت راشدہ کے قیام کے بارے میں سوچنے والوں پر نعوذ باللہ من ذالک پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو بہرحال عزیزان محترم، بہت طویل گفتگو ہے، میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کرنے کے کام کیا ہیں وہ کریں۔ ہم کو ضرورت نہیں ہے پی ایف آئی کیا کر رہی ہے، جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے، اخوان کیا کر رہی ہے، ایم بی ایس کیا کر رہا ہے، سعودی عرب کیا کر رہا ہے، وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں، وزیر داخلہ کیا کر رہے ہیں۔ کسی کی تائید مخالفت میں جانے سے پہلے کرنے کے جو کام ہے آپ وہ کیجئے نا۔ آپ جس جمعیت کے اندر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعیت اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی۔ بھائی آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے؟ جو امیر جماعت ہیں آپ کے، جو مرکزی قیادت ہے، وہ یہ کہہ سکتی ہے۔ آپ کا ذاتی خیال کو آپ اہل حدیث کی اس کی اجازت نہیں دے سکتے، سلف اس کی اجازت نہیں دے، آپ ہوتے کون ہیں کرنے والے؟ آپ اپنے لیڈروں کے اوپر چھوڑیے، اپنی مرکزی قیادت پہ چھوڑیے۔ اب اس وقت گاؤں ضلع کے اندر جتنے جمعیت اہل حدیث کی برانچز ہیں، ساری جماعتوں میں یہی عالم ہے کہ 2-2 3-3 گروپ قائم ہیں، باہر سے آئے ہوئے پیسے کے مس یوز کے بارے میں جھگڑے، مسجدوں پہ قبضے، مدرسوں پہ قبضے، اور پھر کورٹس میں چلے جا رہے ہیں لوگ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں قرآن ہمارا دستور حیات ہے، وہ لوگ جا کے کورٹس کے اندر، پولیس اسٹیشنوں کے سامنے جا کے ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں۔
آپ ان کی تربیت کیجئے، یہ سب سے بڑا کام ہوگا۔ دوسرا کام یہ کیجئے کہ آج کی شادیاں جو مکمل بربادی کا سبب بنی ہوئی ہیں، اس کے اندر حرام ہیں، اس کے اندر ناجائز بے شمار چیزیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو جو پیدا ہو رہی ہیں جہیز اور کھانے کی دعوتوں کی وجہ سے آپ کے علماء کہہ رہے ہیں کہ جی خوشی سے کھلایا جا سکتا ہے، اور سارے مسلک کے علماء یہی کہہ رہے ہیں۔ 95% علماء، باقی 5% علماء حق ہیں، وہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ 95% علماء خود آپ کے بھی جو کہہ رہے ہیں کہ جو خوشی سے دینا جائز ہے، کہاں سے جائز کیا آپ نے؟ لڑکی کے باپ سے شادی کے دن کا کھانا کہاں سے جائز ہوا؟ کتاب اللہ کتاب السنہ کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آئیے ڈیبیٹ کیجئے، بتائیے یہ کتاب السنہ میں سنہ سے ثابت ہے، سیرت صحابہ سے یہ ثابت ہے۔ اس کی وجہ سے اور ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کا، خاندانوں کا کیا انجام ہو رہا ہے آپ کو نہیں معلوم؟ اس طریقے سے جو عقائد خود علماء لیڈ کر رہے ہیں جہیز کے معاملے میں، شادیوں کے معاملے میں، آپ ان کی تصحیح کیجئے۔ بہرحال دوستو، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، یہ وقت اتحاد کا ہے۔ ایسے اتحاد کے وقت میں جبکہ شدید ضرورت ہے، آپ کے کلچر، آپ کے دین، آپ کی تاریخ سب کچھ مٹانے کی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں، ایسے میں اتحاد کے بجائے کوئی ہمارے اتحاد کے امت کے اتحاد کے دامن میں سوراخ کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور مرکزی قیادت جمعیت اہل حدیث سے پھر ایک بار درخواست ہے کہ وہ ان باتوں کا سختی سے نوٹس لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔